پھر جیسے ہی بس لیڈی سندرتا کے مطلوبہ سٹاپ پر رکی، لیڈی سندرتا سیٹ سے اٹھی اور تیزی سے بس سے نیچے اتر گئی۔ ایک مسافر اور بھی اس سٹاپ پر اترا تھا۔ لیڈی سندرتا بس سے اتر کر تیزی سے فٹ پاتھ پر چلتی ہوئی ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھنے لگی اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ راٹھور کے کمرے میں موجود تھی۔ راٹھور کرنل بشموری کے بعد سیکرٹ سروس کا نمبر 2 تھا۔ اوہ لیڈی سندرتا، تم تو پاکیشیا گئی ہوئی تھی، پھر اچانک یہاں اور اس حال میں؟ راٹھور اسے اس طرح اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر چونک پڑا۔ چیف باس کہاں ہے؟ یہاں ہے یا اپنے ذاتی ہیڈ کوارٹر میں ہے؟ لیڈی سندرتا نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا، چیف باس؟ کون چیف باس؟ اوہ اچھا، تمہیں تو ظاہر ہے علم ہی نہ ہوگا کہ چیف باس بدل گیا ہے۔ تم اپنے چچا کرنل بشمورے کو ہی چیف باس سمجھ رہی ہوگی۔ راٹھور نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ چیف باس بدل گیا ہے؟ تفصیل بتاؤ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ لیڈی سندرتا نے حیرت بھرے انداز میں کہا، کرنل بشمورے کسی اہم اور خفیہ مشن پر طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور ان کی جگہ حکومت میں اسپیشل ایجنسی کے چیف پرنس آف ڈھمب کو وقتی طور پر سیکرٹ سروس کا چیف بنا دیا ہے۔ راٹھور نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہاں ہے سرکاری لیٹر؟ لیڈی سندرتا نے مزید حیران ہوتے ہوئے کہا، لیٹر تو ابھی نہیں آیا۔ کچھ دیر پہلے کرنل بشمورے نے ٹیلی فون کر کے اس تبدیلی کے متعلق بتایا اور ساتھ ہی نئے چیف پرنس آف ڈھمب کا کام بھی بتایا۔ ابھی تک انہوں نے کوئی کال تو نہیں کی، راٹھور نے جواب دیا۔ تو یہ چکر ہے، میں خود بات کرتی ہوں، لیڈی سندرتا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ٹیلی فون کو تیزی سے اپنی طرف گھسیٹا اور ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ تم نئے باس کو کال کر رہی ہو؟ راٹھور نے چونکتے ہوئے پوچھا، لیکن لیڈی سندرتا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ نمبر ملانے میں مصروف رہی۔ کچھ دیر تک تو گھنٹی بجتی رہی، پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ لیڈی سندرتا نے رابطہ قائم ہوتے ہی تیز لہجے میں کہا، پرنس آف ڈھمب اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے ایک کرخت اور بھاری لیکن قطعی نامانوس آواز سنائی دی، میں لیڈی سندرتا بول رہی ہوں، کرنل بشمورے کی بھتیجی۔ کرنل بشمورے کہاں ہیں؟ میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، لیڈی سندرتا نے تیز لہجے میں کہا۔ اب میں سیکرٹ سروس کا چیف ہوں، کرنل ملک سے باہر جا چکا ہے، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ دوسری طرف سے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا گیا، ملک سے باہر چلا گیا؟ بکواس ہے، مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ؟ میں اس کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبانا چاہتی ہوں۔ وہ میرا چچا نہیں ہے، اب ملک دشمن ہے۔ وہ سالمن تنظیم کے کنگ کوبرا سے ملا ہوا ہے، اس نے شری لنکا کے خلاف بھیانک سازش کی ہے۔ مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے، ورنہ میں سیدھی صدر مملکت کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ لیڈی سندرتا نے یکلخت بری طرح چیختے ہوئے کہا، اوہ لیڈی سندرتا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا، ثبوت؟ میں خود مجسم ثبوت ہوں، لیڈی سندرتا نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم میرے پاس آ جاؤ، مجھے پوری تفصیل بتاؤ اور سنو، حکومت نے پہلے ہی سازش کی بو سونگھ لی تھی، اس لیے یہ سارا چکر چلایا گیا ہے۔ تم فوراً میرے پاس پہنچو۔ تم کرنل بشمورے کا ذاتی ہیڈ کوارٹر تو جانتی ہی ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہاں، اچھی طرح جانتی ہوں، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، لیڈی سندرتا نے منہ بناتے ہوئے کہا اور تیزی سے باہر کو لپک گئی۔ اس نے تقریباً دوڑتے ہوئے دروازہ پار کیا اور پھر راہداری سے گزر کر وہ گیراج کی طرف بڑھ گئی جہاں اس کی ذاتی کار موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی مخصوص کار میں بیٹھی انتہائی تیز رفتاری سے اس عمارت کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی جو کرنل بشمورے کا ذاتی دفتر تھا۔ وہ اس کے خفیہ راستوں کو بھی اچھی طرح جانتی تھی اور اب اس کے ذہن میں ایک نئی کھچڑی پک رہی تھی۔ اس وقت جوش میں تو اس نے یہ خیال نہ کیا تھا، لیکن اب کار چلاتے ہوئے اسے خیال آ رہا تھا کہ آخر یہ پرنس آف ڈھمب کون ہے۔ اس کا لہجہ، نام، سبھی مکمل طور پر اجنبی تھے، ورنہ کم از کم وہ اس سے ضرور واقف ہوتی۔
نہ ہی کبھی کرنل باشمورے نے اس کا ذکر کیا تھا اور نہ کبھی اس کے ڈیڈی نے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خفیہ راستے کے ذریعے عمارت میں داخل ہوگی تاکہ اچانک اس نئے آدمی کے سامنے جا کر اصل حقیقت جان سکے۔ اسے یقین تھا کہ یہ نیا باس عمارت کے خفیہ راستوں سے واقف نہ ہوگا۔ عمارت کے قریب پہنچ کر اس نے کار ایک سائیڈ روڈ پر ڈالی اور عمارت کے عقب میں ایک اور کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ گئی۔ کار روک کر وہ نیچے اتری اور کوٹھی کے بند پھاٹک کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے پھاٹک کے ایک مخصوص حصے پر ہاتھ سے 3 بار دستک دی تو پھاٹک خود بخود کھل گیا اور لیڈی سندرتا واپس ہو کر کار میں بیٹھ کر عمارت کے اندر داخل ہو گئی۔ کار کے اندر داخل ہوتی پھاٹک خود بخود بند ہو گیا۔ پورچ میں کار روک کر لیڈی سندرتا نیچے اتری۔ کوٹھی میں کوئی آدمی نہ تھا۔ لیڈی سندرتا گیلری میں داخل ہو کر آخری کمرے میں پہنچی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر سوئچ بورڈ کے نیچے ایک ابھرے ہوئے حصے کو جیسے ہی دبایا، کمرے کا فرش کسی لفٹ کی طرح تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب فرش کی حرکت رک گئی تو وہاں سامنے ایک اور دروازہ تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور بڑی احتیاط سے باہر کی طرف جھانکا۔ یہ ایک بند راہداری تھی جس کے آخر میں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ لیڈی سندرتا اس دروازے پر پہنچی اور پھر اس نے دروازے کو آہستہ سے دبایا تو دروازہ خود بہت کھلتا گیا۔ اندر کمرہ دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا، لیکن میز کے پیچھے رکھی ہوئی کرسی خالی پڑی ہوئی تھی۔ لیڈی سندرتا بڑے محتاط انداز میں اندر داخل ہوئی اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی۔ کمرہ خالی تھا۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تم کنگ کوبرا کے بس کی نہیں ہو۔ اچانک دروازے کے پٹ کے عقب سے لیڈی سندرتا کو آواز سنائی دی اور وہ بجلی کسی تیزی سے پلٹی۔ اس نے اتنی ہی تیزی سے بلاؤز سے ریوالور نکال دیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چھوٹا سا ریوالور بری طرح لرزنے لگا۔ تم اور یہاں؟ لیڈی سندرتا کے حلق سے حیرت کی شدت سے رک رک کے الفاظ نکل رہے تھے۔ تمہارا خادم علی عمران عرف پرنس آف ڈھمپ عرف چیف آف شری ٹنکا سیکرٹ سروس۔ دروازے کے پٹ کے ساتھ کھڑے عمران نے بڑے اشکانہ انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا، اور اس کا یہ فقرہ سن کر تو لیڈی سندرتا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ خواہ یہ بھاری لوہا اٹھائی پھر رہی ہو، تم تو بس ہم جیسے عاشقوں کو دیکھ لو تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کیا چکر ہے؟ تم کیسے سیکرٹ سروس کے چیف بن گئے؟ کرنل کہاں ہیں؟ لیڈی سندرتا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ اب اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی اتر آئی تھی۔ دراصل میری بڑے عرصے سے خواہش تھی کہ میں بھی چیف ٹائپ کی کوئی چیز بن جاؤں، لیکن کوئی مجھے چیف تو چھوڑ لیف تک نہ بننے دیتا تھا۔ یہاں آ کر مجھے چانس مل گیا اور میں بن گیا چیف۔ بس تھوڑی سی زبردستی کرنی پڑی۔ پہلے چیف یعنی تمہارے انکل کو برقی بھٹی میں ڈالنا پڑا۔ بڑی آسانی سے نسخہ مل گیا ہے۔ تم بھی ایسا کرو، جو کچھ بننا چاہو پہلے کو اٹھا کر برقی بھٹی میں ڈال دو۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ تم نے انکل کو مار دیا ہے؟ لیڈی سندرتا بری طرح اچھل پڑی اور پھر اس نے جھپٹ کر فرش پر پڑا ہوا ریوالور اٹھا لیا۔ عمران نے جواباً کوئی حرکت نہ کی۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنی جگہ کھڑا رہا، حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اسے ریوالور اٹھانے سے آسانی سے روک سکتا تھا۔ تم غدار، تم نے میرے انکل کو قتل کیا ہے، میں تمہیں جان سے مار دوں۔ لیڈی سندرتا نے چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ اس نے ٹریگر دبا دیا۔ عمران بجلی کسی تیزی سے اچھلا اور گولی اس کے قریب سے نکل گئی۔ پھر تو جیسے لیڈی سندرتا پر وحشت اور دیوانگی کا دورہ سا پڑ گیا۔ وہ مسلسل ٹریگر دبائے چلی گئی۔ کمرہ دھماکوں سے گونجتا رہا، لیکن ایک گولی بھی عمران کے جسم کو نہ چھو سکی۔ وہ واقعی بڑی مہارت سے سنگ آرٹ کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ جب ریوالور سے ٹچ کی آواز نکلی تو لیڈی سندرتا نے جھلا کر ریوالور کو زمین پر پٹخا اور دوسرے لمحے اچھل کر عمران پر حملہ کر دیا۔ اس پر عمران اپنی جگہ سے ہٹنے کے بجائے اطمینان سے کھڑا رہا، اور جیسی لیڈی سندرتا اس پر حملہ آور ہوئی، عمران نے بڑے اطمینان سے اپنا گھٹنا آگے کر دیا اور لیڈی سندرتا پوری طرح چیختی ہوئی پشت کے بل زمین پر گر گئی۔ ارے اتنا اچھا ڈانس اگر تم کسی کلب میں کرو تو لاکھوں کی آمدنی ہو سکتی ہے، عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور لیڈی سندرتا اس کا فقرہ سنتے ہی چیختی ہوئی ایک بار پھر اچھل کر کھڑی ہوئی۔ اس کا خوبصورت چہرہ اب غصے اور جھنجھلاہٹ کی وجہ سے بری طرح مسخ ہو چکا تھا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گی، لیڈی سندرتا نے چیخ کر کہا، اور پھر بڑی مہارت سے اس نے اچھل کر عمران کے سینے پر بھرپور فلائنگ کک مارنی چاہی۔ اس بار عمران ذرا سا جھکا اور پھر اس
یہ دونوں ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے اوپر کو اٹھے تو لیڈی سندرتا فضا میں ہی کلا بازی کھا کر دھڑام سے میز کے اوپر سے ہوتی ہوئی میز کے پیچھے رکھی ہوئی اونچی نشست کی کرسی میں اس طرح جا گری جیسے وہ کافی عرصے سے اس کرسی پر از خود بیٹھی ہوئی ہو۔ کمال ہے، میں تمہیں سیکرٹ سروس کے چیف کی کرسی پر بٹھا رہا ہوں اور تم ڈانسر بننا چاہتی ہو۔ عمران نے آگے بڑھ کر میز پر دونوں ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تم آخر کیا ہو؟ لیڈی سندرتا نے بڑی بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اب کتنی بار تعارف کراؤں؟ کہو تو اپنا تعارف ٹیپ کرا کر تمہیں دے دوں، بیٹھی سنتی رہنا، عمران نے جھلائے ہوئے انداز میں کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ واقعی حیرت سے اچھل پڑا، کیونکہ لیڈی سندرتا نے اچانک دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور ان کے درمیان اپنا چہرہ رکھ کر بری طرح رونا شروع کر دیا۔ وہ بالکل بچوں کے سے انداز میں رو رہی تھی، ایسے بچے کی طرح جس سے اس کا سب سے پسندیدہ کھلونا چھین لیا گیا ہو۔ ارے اچھا نہ سننا میرا تعارف، کمال ہے، مجھے تو پتہ ہی نہ تھا کہ میرا تعارف لوگوں کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے، عمران نے بڑے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کے شاید تصور میں بھی نہ تھا کہ لیڈی سندرتا اس طرح بچوں کی طرح رونا شروع کر دے گی۔ اس نے میز کی سائڈ سے گھوم کر لیڈی سندرتا کو واقعی اس طرح پچکارنا شروع کر دیا جیسے روتے ہوئے بچے کو پچکارا جاتا ہے۔ تو تم نے انکل کو مار دیا، لیڈی سندرتا نے ہچکیاں لے کر روتے ہوئے کہا۔ اگر میں اسے نہ مارتا تو وہ تم کو مار دیتا، اس نے تمہارے قتل کا حکم دے دیا تھا، عمران نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ارے اسی لیے تو میں رو رہی ہوں، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن تم نے اسے مار دیا۔ میں اس کی بوٹیاں نوچتی، میں اس کے خون میں اپنی انگلیاں ڈبوتی، اس بے غیرت اور غدار کو سزا دینے کا حق مجھے تھا، لیڈی سندرتا نے یک لخت سر اٹھا کر چیختے ہوئے کہا۔ واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہاری حسین انگلیاں ایک غدار اور بے غیرت کے گندے خون میں لتھڑ جائیں؟ کم از کم مجھ سے تو یہ برداشت نہ ہو سکتا تھا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی تم نے اچھا کیا، اوہ تم تو واقعی بہت اچھے آدمی ہو، بہت ہی اچھے، تم نے اچھا کیا کہ میرے آنے سے پہلے اس غدار کو جلا دیا، واقعی میری انگلیاں خراب ہو جاتیں۔ لیڈی سندرتا کی دماغی رو یک لخت پلٹ گئی اور عمران بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ واقعی لیڈی سندرتا کا مزاج اپنی نوعیت کا منفرد ہی تھا۔